السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ حکومت کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، جہاں سے حکومت ان چیلنجز سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے، دعوے کرتی ہے کہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے، مسائل حل کریں گے۔ وہیں پر کچھ مسائل حکومتی اور حکومت کے ماتحت اداروں کی عدم توجہ کے باعث بہت بڑی پریشانی کا باعث بن چکے ہیں۔ اس وقت ملک بھر کے اندر ایل پی جی کی دستیابی تو یقینی بنائی جا رہی ہے، لیکن اس کی اوگرا کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس کی فروخت کو کوئی یقینی کیوں نہیں بنا رہا؟ کن کن علاقوں میں کس طریقے کے ساتھ ایل پی جی کے صارفین سے 50 روپے 100 روپے نہیں، ایک سلنڈر کی فروخت پر کتنے ہزار روپے اضافی وصول کیے جا رہے ہیں؟ اس پر ایکشن آخر کون لے گا؟ اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی حکومت نے اوگرا کے قانون میں ترمیم کی تیاری کر لی ہے، آرڈیننس لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ کیبنٹ کمیٹی برائے لیجسلیٹو میٹرز وہاں سے CCLC سے اس کی باضابطہ منظوری لی گئی ہے۔ بیوروکریٹس کو اوگرا کے اندر قانونی طور کے اوپر ان کو چیئرمین کے عہدے پر فائز کرنے کے لیے کن شرائط کے اوپر یہ ترمیم کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ حکومت نے 28ویں آئینی ترمیم کے تحت بھرپور کوششوں میں ہے کہ بجٹ سے فوری بعد 28ویں آئینی ترمیم لائی جائے، NFC کا جو فارمولہ ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ کیا حکومت کے واقعی وفاقی حکومت کو فنڈز کی قلت کا سامنا ہے، اور کیا حکومت کے پاس اور آپشنز ہیں جو وہ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے صوبوں کو دی گئی رقم سے کوئی اس کو سپورٹ مل سکتی ہے یا نہیں؟ اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آج کل حکومت تیاری کر رہی ہے کہ جو سولر صارفین ہیں، سولر نیٹ میٹرنگ والے صارفین ہیں، یا وہ ایسے صارفین جو بھلے نیٹ میٹرنگ میں نہیں ہیں، نیٹ بلنگ میں نہیں ہیں، لیکن وہ گریڈ کے ساتھ ساتھ آف گریڈ بھی ان کے پاس کوئی سلوشن موجود ہے بجلی کا، وہ سولر بھی ہے، کچھ دیگر ذرائع بھی ہیں، اب ان کا تعاقب بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ کیوں کوئی اور متبادل ذرائع سے سستے بجلی حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری حکمت عملی ہمارے صنعتی شعبے کو جو پہلے ہی کئی چیلنجز کا سامنا ہے اس کو مزید تباہی سے دوچار نہیں کر دے گی؟ اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، کافی دنوں تک مجھے آپ کے بڑے شاندار ولاگ سننے کا موقع ملا۔ آپ ہمارے ایکسکلوسیو ویوز کے ناظرین کو نہ صرف ایکسکلوسیو سٹوریز ان کے ساتھ شیئر کرتے رہے، اپنا انالیسس شیئر کرتے رہے، تو آج پھر میں نے کہا ہے دوبارہ ان ذمہ داریوں کو سنبھالا جائے اور آپ سے ہم کچھ مزید خبریں جانیں۔ تو میں سب سے پہلے تو تھوڑا سا آپ سے بات کروں گا 28ویں آئینی ترمیم کے روشنی میں جو NFC کے ایوارڈ کے اوپر نظر ثانی کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا جی، عوامی مسئلہ، مسلسل میسیجز اور کالز آ رہی ہیں، مہنگائی جو کہ 22-23% تک دوبارہ پہنچی ہوئی ہے، اور امریکہ اور ایران کی جنگ کے نتیجے میں توانائی کی قیمتیں بڑھیں، وہ تو لوگ اس تکلیف کو برداشت کر ہی رہے ہیں۔ لیکن ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے اوگرا، بڑا شاندار اس کا سیٹ اپ ہے، اور آج کل سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اس کے بطور قائم مقام چیئرمین کی ذمہ داری میں سنبھالے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اوگرا ہر مہینے LPG کی قیمت کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو جون 2026 کے لیے کیا گیا نوٹیفیکیشن، خالد صاحب، اس کی جو قیمت ہے وہ 3643 روپے ہے ڈومیسٹک سلنڈر کی، جس کا ویٹ ہوتا ہے 11.8 kg، 3643 روپے۔ اب اوگرا جو نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ صرف اس نوٹیفیکیشن کو ویب سائٹ پہ لگانے کے یا صوبائی حکومتوں کو بھیجنے کے، انفورسمنٹ بھی کہیں ہونی چاہیے۔ بالکل خالد صاحب، لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، اور لیکن اس تکلیف کے اندر وہ کمپنیاں جو پہلے ہی بڑا پیسہ کماتی ہیں ہر سال LPG کے شعبے کے اندر، سب نہیں، کچھ کمپنیاں بڑے فیئر طریقے سے بھی اپنے کسٹمر کو ڈیل کرتی ہیں، لیکن بیشتر کمپنیاں اس ساری صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ایکسٹراڈنری اب نارمل پروفٹنگ کر رہے ہیں، ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں۔ اور خالد صاحب، یہ 5600 روپے 5700 روپے کا سلنڈر چیچا وطنی میں نہیں، لسبیلا میں نہیں، میں آپ کو وفاقی دارالحکومت کی بات کر رہا ہوں اور سٹی ایریا کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر 5600-5700 روپے کا سلنڈر دے رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جو وہاں میں اگر ان علاقوں کی بات کر لیں جہاں پہ جو بیشتر لوگ ہیں ان کے پاس چلیں گیس کے میٹرز ہیں،
لیکن بے شمار ایسے لوگ ہیں خالد صاحب جن کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے، وہاں پہ پائپ لائن نہیں ہے، وہ اس کے اوپر ایل پی جی کا سلنڈر استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ریموٹ ایریز میں جائیں، پہاڑی علاقوں میں جائیں، مری میں جائیں، کہ جی بی میں جائیں، اے جی کے میں جائیں، سندھ میں جائیں، پنجاب جائیں، کے پی جائیں، لوگ سلنڈر کا استعمال کر رہے ہیں. تو مطلب اوگرا اپنے دفتر سے باہر نکل کر وہاں پہ جائے، آپ کی جو لائسنسی ہیں وہ پابند ہیں آپ کے نوٹیفیکیشن کو امپلیمنٹ کرنے کے، اور اپنے ڈسٹریبیوٹر کو وہ قیمت پر عمل درآمد کروانے کے پابند ہے ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنی. بالکل ایسے. لیکن کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے. اور بہتی گنگا کے اندر کمپنی نے دیکھا کوئی پوچھنے نہیں آ رہا، انہوں نے کہا کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا تو دور کی بات، انہوں نے کہا ڈبکیاں لگائیں. لیکن بڑی عوام کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. جی بٹی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو حج مبارک ہو. اور میں اپنے ایکسکلوسیو ویوز کے ویور سے بھی کہوں گا کہ بٹی صاحب جو اتنا عرصہ غیر حاضر رہے، ایکچولی یہ اللہ کے دربار میں حاضر تھے اور وہاں پہ انہوں نے حج کیا. اور آج ہمارے اور بھی بڑے ویورز ہیں، اس میں ایک نام ہے سہیل اسحاق صاحب کا، رائٹ، وہ سیالکوٹ کے ہیں. انہوں نے مجھے اسپیشل فون کر کے کہا تھا کہ جب سہیل اقبال بھٹی صاحب آئیں تو میری طرف سے انہیں بہت زیادہ مبارکباد دیجیے گا. بہت شکریہ جناب. تو بہرحال ہم نے جناب آپ کو بڑا مس کیا. ایکسکلوسیو ویوز کے جو ویورز تھے انہوں نے آپ کو بڑا مس کیا. تو بھٹی صاحب جو آپ نے یہ مدعا اٹھایا نا جی ایل پی جی کا، یہ عام آدمی کا مدعا ہے. اور بہت زیادہ مہنگائی تو آلریڈی بہت زیادہ ہے، اور ٹیکسیشن بھی بہت زیادہ ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، 70% سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی ہے. جس ملک میں پیٹرول کی پرائسز بہت زیادہ ہوں، ڈیزل کی پرائسز بہت زیادہ ہوں، وہاں پہ آپ جو ایل پی جی کے جو پرائس فکسڈ پرائس ہے، اگر آپ اس کو انشور نہ کر سکیں کہ اسی پرائس پہ بکے سلنڈر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریگولیٹر ہے ہمارا وہ اسپائن لیس ہے. جی. اس کے اگر وہ اسپائن لیس نہیں ہے تو پھر وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل جو ہے ان کو کسی قسم کا احساس نہیں ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، بلکہ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو اس وقت کی حکومت ہے اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں، بلکہ کہ ایکشن نہ لے کر. کیونکہ جب ایک آدمی بلیک مارکیٹ سے جو وہ سلنڈر لے رہا ہے، اور یہ سلنڈر جو آپ نے 5700 روپے کا کہا ہے 11.8 kg کا، بٹی صاحب اس سے نا اگر تین چار بچے ہوں آپ کے، 2 میاں بیوی ہوں نا، تو یہ 15 دن تک نہیں نکلتا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو 2 سلنڈر لینے پڑتے ہیں، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 6 ہزار کا ایک سلنڈر جو ہے نا 12 ہزار کا تو یہ اس کا بل ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ اس کو لے کے جانا، اس کو ارینج کرنا، وہ بھی ایک بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، لیبر بھی انوالو ہوتی ہے اچھی بڑی. تو جب یہ حالات ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے ان کو ایکشن میں آنا چاہیے، اور ان کو ایک تو جو ریگولیٹر ہے اس کی بھی کلاس لینی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو اپنے علاقے کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں جو بھی ہیں ان کو بھی کہنا چاہیے کہ یار انشور کریں کہ ڈیلی انفورسمنٹ کریں. جی وہاں پہ ریڈ کریں، ہونی چاہیے، جرمانے کریں. بالکل جی. کیونکہ یہ جو اس وقت جو دور چل رہا ہے نا یہ بہت زیادہ انفلیشنری ہے. بٹ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمیں ابنائے حرمس کا پوری دنیا کو جو کرائسس ہے اس کے جو ہے نا جو اس کے فال آؤٹ امپیکٹ آ رہا ہے پوری دنیا میں، اس کا شکار ہم بہت زیادہ ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک تو مہنگائی ہے، اوپر سے یہ جو ایل پی جی کی اویلیبلٹی تو ہے لیکن بہت زیادہ کاسٹلی ہے، اور کاسٹلی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ 3500 جو آپ نے کہا ہے 600 روپے، لیکن وہ تو افورڈ کر ہی لے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت مہنگی بک رہی ہے، اویلیبل تو ہے لیکن بہت زیادہ مہنگی داموں پہ بک رہی ہے. تو اس کا جو علاج ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ اس کا علاج ریگولیٹر نے بھی کرنا ہے، اور جو متعلقہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ اور جو تحصیل لیول پہ جو گورنمنٹس ہیں، جو اے سی اور ڈپٹی کمشنر ہیں، اور ساتھ ساتھ جو وہاں پہ ڈی پی او وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اس کو انگیج کر کے گورنمنٹ آف پنجاب کو، گورنمنٹ آف سندھ کو، تمام جو بھی گورنمنٹس ہیں، کے پی کی گورنمنٹ ہے، اور اسی طریقے سے بلوچستان کی گورنمنٹ کو بھی کر کے تو انگیج کریں اور ان کو انفورس کریں کہ یہ جو اس کی اویلیبلٹی ہے، جو بھی پرائس اوگرا نے جو ہے فکس کی ہے اسی پرائس پہ ملے تمام ملک کے تمام جو لوگ ہیں ان کو. کیونکہ دیکھیں ایسا ملک جہاں پہ جو پاورٹی جو انسیڈنس ہے وہ آپ کا 22% ہو گیا ہوا ہے. جب پاورٹی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو مڈل کلاس ہے وہ آلریڈی جو ہے آپ کی سکویز ہوتی چلی جا رہی ہے. تو بٹی صاحب یہ اب
पॉसिबल नहीं रहा कि अब लोग जो हैं ये इतने महंगा जो सिलेंडर है उसका बोझ उठा सकें। और मुझे तो डर लग रहा है कि अगर स्टेटस को रहा यही चीज़ें ऐसी चलती रही तो मुझे लगता है कि लोग जो हैं सड़कों पे आने से गुरेज नहीं करेंगे और वो फिर डेमोन्स्ट्रेशन और एहतजाजी तहरीक चलाने पे मजबूर हो जाएंगे। अब देखना ये है कि अब बजट भी आने वाला है, तो बजट का बड़ा सुना है कि बड़ा बेरहम किस्म का बजट आ रहा है। अच्छा, तो जब बजट में भी बेरहमी होगी, क्योंकि जो टैक्सेशन का जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा है, 15 पॉइंट कुछ ट्रिलियन जो है वो उन्होंने टैक्स टारगेट रखा है। और उसके अलावा 3 मिलियन का जो 15 ट्रिलियन का जो टारगेट है वो टैक्स टारगेट है, और उसके बाद 3 ट्रिलियन का जो टारगेट है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का है। तो कहने का मतलब ये कि 18 ट्रिलियन का आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कम से कम 430 अरब रुपए के टैक्स लगाने हैं नए। तो जब आपने नए टैक्स लगाने हैं तो इसका मतलब है ज़्यादा सख्ती आएगी। बिल्कुल ऐसे। जब ज़्यादा सख्ती आएगी तो ऑलरेडी जो लोग पिसे हुए हैं, और ये भी ज़हन में रखें कि हमारी जो ग्रोथ है और इकानमी का पहिया काफ़ी सालों से नहीं चल रहा, जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर स्क्वीज़ होती चली जा रही है और लोग जो है पॉवर्टी लाइन में जा रहे हैं। लेकिन खान साहब, अब जहाँ पे ये मुश्किलात थे बजट के अंदर, हुकूमत कहती थी हम कुछ रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, रिलीफ तो नहीं दिया, लेकिन शहबाज राना साहब की एक स्टोरी आज सामने है जिसके ऊपर गर्चे की पावर डिवीज़न ने उसके ऊपर एक रिबटल भी जारी किया है, जिसमें वो सार्फिन जो या तो नेट मीटरिंग पे गए, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, जो बड़े सार्फिन हैं, या उन्होंने कहा जी कि नहीं हम अपना ऑफ ग्रिड अपना एक सेपरेट सिस्टम भी लगा लेते हैं जिसका सोलर का उनके साथ ग्रिड के साथ ताल्लुक़ नहीं है। अब गवर्नमेंट उनको नोट कर रही है कि उनका लोड फॉर एग्जाम्पल किसी का 30 किलोवाट था या 100 किलोवाट उसका लोड था या 1 मेगावाट लोड था, वो लोड कम हो रहा है जी। क्यों जी? उसके पास कोई मुतबादल ऑप्शन है, ज़ाहिर है इसलिए मुतबादल पे गया ना कि आपका जो ऑप्शन था वो रिलायबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है। फिर आप कहते हैं जी फिक्स चार्ज बढ़ा देंगे, नहीं वो बिलों में आना शुरू हो गया है। नहीं वो तो अभी मजीद बढ़ाने की वो कहते हैं तैयारी हो रही है ताकि सोलर को डिस्करेज करें। वो देखें, वो एक्चुअली मेन जो क्लाइंट था ना भट्टी साहब, मेन जो क्लाइंट था और जो पैसे देता था वो क्लाइंट था इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। तो उसके लिए बिजली सस्ती रखनी चाहिए। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के साथ हुआ क्या कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर ने कभी भी ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी इसलिए इस्तेमाल नहीं करता था कि उसमें फ्रीक्वेंसीज के मसले आते थे, जॉट्स के मसले आते थे, और जो सप्लाई होती थी वो भी अप टू द मार्क नहीं होती थी, क्वालिटी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कैप्टिव पावर प्लांट्स लगा दिए। अच्छा, जब उन्होंने शुरू में, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने बड़ा फ़ायदा उठाया जी, ठीक है ना जी, सस्ती गैस लेकर वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते भी थे और ग्रिड को भी देते थे, ठीक है ना, नेशनल ग्रिड को भी देते थे। लेकिन जब उसका नोटिस लिया गया तो पिछले 2-3 सालों से भट्टी साहब उनकी जो कीमतें थी वो बढ़ानी शुरू कर दी। 2000 से जनाब 250 रुपये पर MMBTU, फिर अचानक पता चला कि नहीं जनाब 3000 पर MMBTU कर दिया, फिर पता चला कि नहीं जनाब यहाँ पे नहीं वो तसल्ली हुई, 3500 रुपये पर MMBTU कर दी गई, फिर उसके बाद भी तसल्ली ना हुई, आपसे ग्रेड लेवी लगा दी गई। तो वैसे उनकी जो थी तकरीबन $16 पर MMBTU उनकी जो है वो गैस की प्राइस हो गई, जिसकी वजह से वो हाइब्रिड सिस्टम की तरफ चला गया। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो था उसने क्या किया, उसने किया भट्टी साहब के वो सोलर पे चला गया, और कुछ वो इलेक्ट्रिसिटी कोई वो जनाब कोई वो लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है, वुड्स का इस्तेमाल कर रहा है, और कुछ वो सोलर का इस्तेमाल कर रहा है, तो उस पर चला गया, कुछ वो कैप्टिव की यूज़ कर रहा था। तो इस तरीके से वो अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन वो इतनी ज़्यादा गैस की प्राइस थी हो गई थी, वो इसलिए बढ़ाई गई थी, और IMF ने कहा था इनकी बहुत ज़्यादा आपने बढ़ानी है, 15% इस वक्त जो है ना ऑफ द ग्रिड जो लेवी भी लगी हुई है। तो अब उस वजह से भट्टी साहब हुआ ये कि इन्होंने कहा जी ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करें। अच्छा, ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी मजबूरन फिर वो ग्रिड पे भी आए हैं कुछ लोग, लेकिन कि जो ग्रिड की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें आउटेजेस हो रही हैं, उसमें जो है फ्लक्चुएशन आती है। आपको पता है जब फ्लक्चुएशन आती है तो जो आपका प्राण लगा होता है भट्टी साहब वो डिस्टर्ब होता है, और वो जो वो अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, एक दफ़ा धागा टूट जाता है तो फिर दोबारा उनको काम करना पड़ता है, दोबारा प्लांट चलाना पड़ता है, तो उससे उनको बड़ा करोड़ों का
نقصان ہو جاتا ہے, ملینز آف روپیز کا نقصان ہوتا ہے, تو اس وجہ سے اس بچنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیپٹیو پاور پلانٹ جو سسٹینیبل کوالٹی سپلائی آف الیکٹریسٹی جو تھی وہ انہیں ملتی تھی. لیکن اب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی بھائی جان آپ تو چلے گئے ہائبرڈ سسٹم پہ, تو جو بھی بندہ اب گریڈ کی الیکٹریسٹی کم استعمال کرے گا تو ہم اس پہ لگائیں گے فکس چارجز زیادہ بڑھا دیں گے. فکس چارج وہ پہلے بھی لے رہے تھے, یعنی 75% وہ پہلے فکس چارجز لے رہے ہیں اور 25% جو ہے نا کاسٹ آف دا الیکٹریسٹی ہے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم بڑھائیں گے. اچھا اس پہ یہ کام کر رہے ہیں, اس پہ یہ کام کر رہے ہیں. اچھا میں جو رانا صاحب ہیں جنہوں نے اسٹوری کی ہے, میں ان کو اس لیے لائک کرتا ہوں کہ جو ہے پاور ڈویژن کا پورا ورژن بھی لیا ہے. اچھا اس میں جو ظفر جاب صاحب ہیں اسپوکس مین ہیں, انہوں نے کہا ہاں جی جو ہے یہ کنسلٹیشن ہم کر رہے ہیں, یہ پرپوزل جو ہے انڈر کنسیڈریشن ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور یہ جو ہے یہ مینڈیٹری نہیں ہے, یہ آپشنل ایک ہے. تو لیکن راستہ کھول رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ صرف انڈسٹریل کنزیومر کی حد تک نہیں ہوگا بلکہ یہ ہم کمرشل کنزیومر اور پھر جو ہے لیٹسٹ سائٹ پہ ڈومیسٹک کنزیومر پہ بھی لے کے آئے. خیر نہیں توڑی, تو یہ نہیں جب تک آپ جب تک آپ گریڈ میں ہیں نا آپ کی خیر نہیں ہے. آپ نے سولر لگا لیا پھر بھی آپ کی خیر نہیں ہے. سر جی میسج آپ نیٹ بلنگ میں گئے پھر بھی خیر نہیں ہے. میسج کیا ہے, میسج یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے تو آپ آف دی گریڈ ہو جائیں, فرام نو آن ورلڈ آف دی گریڈ ہو جائیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کا گھر ہے نا, آپ ٹوٹلی اب لیتھیم کی بیٹریز آ گئی ہیں, اسٹوریجز بھی آ گئی ہیں, سارا کچھ ہے. آپ یا پورا نیٹ میٹنگ میں بھی لے جائیں, آپ جو ہے نا تھوڑا سا نیٹ میٹنگ میں بھی چلا جائیں, اور بقیہ جو مین پورشن ہے, زیادہ پورشن ہے, وہ آپ آف دی گریڈ ہو جائیں. پورے ان کی الیکٹریسٹی ہو سکتا ہے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہوئی پورے علاقے میں, اگر آپ آف دی گریڈ ہیں تو آپ کے گھر میں بجلی ہوگی, یہ فائدہ ہوگا. اور جب یہ ایکچولی یہ بھی بہت بڑی سازش ہے, جب یہ کہتے ہیں نا جی کہ ہم نے آپ کی جو ہماری جو ان ایفیشینٹ جو فل آف فلاز ہے جو ہماری الیکٹریسٹی جو ہے وہ آپ استعمال کریں نہیں تو ہم آپ کو یہ پینلائز کریں گے, پنش کریں گے. تو ایکچولی یہ سازش کر رہے ہیں گورنمنٹ آف دی ڈے کے خلاف, یہ سسٹم کے خلاف کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اس میں سے ایفیشنسیز انٹروڈیوس کروائیں, افورڈیبل الیکٹریسٹی بنائیں تاکہ لوگ اس طرف جائیں نا. اس طرف جانے کی بجائے چوری ڈکیتی کو کم کریں, اس طرف جانے کے بجائے یہ کر رہے ہیں کہ ہم فکس چارجز جو بل دے رہے ہیں اس کو مزید آپ اس کو نچوڑ. اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میسج یہ ہے, ون لائنر میسج یہ ہے کہ بھائیو تے بھینو جے تواڈے کول 4 پیسے ہیگے نے تے تسی آف دی گریڈ ہو جاؤ. بالکل ٹھیک ہے, میسج یہ ہے ناظرین, اور میسج کو سمجھ لینا چاہیے. شاید ارباب اختیار کو, ہمارے بیوروکریسی کو اس بات کی احساس ہو جائے کہ پہلے بھی کچھ غلط فیصلے کیے جس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے, اور یہ بھی کچھ بہت غلط فیصلہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو اپنی جو کمٹمنٹ کی ہے اس کے اگینسٹ کسی نہ کسی اور راستے سے جا کے دوبارہ ان کو ڈسکریج کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پرائم منسٹر کے ہاتھ میں فیصلہ کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ پرائم منسٹر نے اور وفاقی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا خالد صاحب اوگرا سے متعلق. اوگرا جس کی ابھی ہم نے بات کی, جو LPG کی پرائس کو اس کے اپنے ہی نوٹیفیکیشن کی انفورسمنٹ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہا, اور کافی مختلف ادوار میں اوگرا بڑی مشکلات کا شکار رہا ہے. لیکن حکومت کو ہر اوگرا چیئرمین کی مدت مکمل ہونے کے بعد ایک بڑے چیلنجز کا سامنا آتا ہے کہ کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پروسیس جو ہے یا وہ ڈیلے ہو جاتا ہے نئے چیئرمین کے اپوائنٹمنٹ کا, یا وہ اس کے اندر کچھ ایسے ایشوز آ جاتے ہیں کہ مطلوبہ وقت کے اندر اپوائنٹمنٹ نہیں ہو پاتی. الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز گروپ المعروف یا عرف DMG گروپ, وہ تو ایسے سلاٹس کے اوپر ان کی نظریں تو موجود ہوتی ہیں. انہوں نے گورنمنٹ سے کہا جناب کہ جب آپ کے پاس یہ گیپ آتا ہے تو اس کو قانونی طور پہ فل ہونا چاہیے. صحیح. آپ کے علم ہے کہ چیئرمین اوگرا مسرور خان ریٹائر ہوئے, اگلدو کے پروسیس گورنمنٹ نے کچھ عرصے پہلے ایڈ دیا, لیکن ابھی تک کوئی پروسیس کو مکمل نہیں کیا گیا. ایسے ہی. اب انہوں نے الٹیمیٹلی کہا کہ ہم نے DMG گروپ کے افسران موجود ہیں. اچھا یہ پورا نکلتا انہی کے نام پہ. ایسے ہی. اور بھی بہت سے گروپس ہیں, وہاں گریڈ 21 وہاں پہ بھی ہے, 22 بھی ہے, لیکن اینی ہو انہوں نے سیکٹر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نبیل احمد اوان صاحب کو قائم مقام چیئرمین اوگرا تعینات کر دیا. اب بڑا مسئلہ وہاں بنا ہوا ہے. لوگ آ کے کمپنیز کے بہت سے مسائل ہیں, انہوں نے آنا ہے لائسنسی میں, چیئرمین اوگرا کے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے, وہ وہاں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر آفس میٹنگ میں.
تو چیئرمین کی اویلیبلٹی بہت مشکل ہوئی. ظاہر سی بات ہے ان کی جو پرائم جاب ہے, جو پرائمری ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ سیکٹر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی, اور سیکٹر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا بہت اہم ذمہ داری ہے. بہت سے وزارتوں کے اور بیوروکریسی کے پورے ملک کی وفاقی جو بیوروکریسی اس کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی پتہ یہ چلا کہ انہوں نے کہا جی ماضی میں کیسی ایفرٹ ہوئی تھی, تو یہ انلیگل ایکٹ ہوتا ہے, یہاں پہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس طرح اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ کسی کو ذمہ داری دے سکیں. تو پھر حکومت کو چنا خیال آیا کہ جناب کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن اس وقت تک اس کو لگا چکے تھے. اب وہ جناب انہوں نے کہا جی کہ اس قانون کو ترمیم کر لیتے ہیں, ہم اگر آئینی ترمیم لا سکتے ہیں تو قانون میں ترمیم تو کوئی بات نہیں. الٹیمیٹلی سمری تیار کی گئی اور سمری پریزنٹ کی گئی کیبنٹ کمیٹی فار لیجسلیٹو ڈسپوزل آف لیجسلیٹو کیسز CCLC کے پاس. اور وہاں پر اب جو یہ طے ہوا جناب کہ کسی بھی بیوروکریٹ کو جس کا گریڈ 21 کا ہو یا گریڈ 22 کا, اس کو اب آئندہ آنے والے دنوں میں بھی, اور موجودہ چیئرمین کو بھی کور مل گیا, آنے والے کو بھی حکومت کسی بھی بیوروکریٹس کو اوگرا کا چیئرمین اپوائنٹ کر سکتی ہے. میں بھی شاید مستقبل میں ممبرس کی بھی ایسی شاید ضرورت پیش آئے. انہوں نے کہا جی کہ پروسیس بڑا لمبا ہو جاتا ہے. بتایا گیا وہاں کمیٹی ممبران کو کہ جو مسرور خان صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی 1.5 سال تک یہ پروسیس چلتا رہا. تو الٹیمیٹلی ایک تو انہوں نے یہ کر دیا, ٹھیک ہے جی. دوسرا انہوں نے کہا جناب کہ چیئرمین اوگرا کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے انیشیل وہ 4 ایئرس کے لیے ہے, پھر وہ 3 ایئرس کے لیے فردر ایکسٹینڈیبل ہے. اب اس کو انہوں نے کہا جی کہ دونوں کے ٹینور کو 4 سال کا کر دیں. اچھا اصل جو اندر کام کرنے کی کوشش کی گئی جس کو وقتی طور پر کچھ کمیٹی ممبران نے اس کو روکا ہے. انہوں نے کہا جی کہ جب قائم مقام چیئرمین آئے گا تو کتنے عرصے کے لیے, صحیح, تو آپ نے اپوائنٹمنٹ پروسیس ہی کرنا ہے نا, تو 90 ڈیز کے لیے, 3 ماہ کے لیے. یا جو پرپوزل تھی اس میں کہا گیا کہ اگر یا 90 ڈیز یا جب تک مستقل چیئرمین اپوائنٹ نہیں ہوتا. آپ سمجھ گئے آپ کہ وہ سال نہیں آتا تو وہی چلتے رہیں گے. لیکن وہاں پر اس چیز کو اپوز کیا گیا کہ آپ چلیں ٹھیک ہے آپ لگائیں آپ تاکہ سسٹم چلتا رہے, لیکن وہ 3 ماہ کے لیے ہونا چاہیے, اس سے زیادہ کے لیے نہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ 3 ماہ کے لیے بھی ہوگا اور اگر اس دوران پروسیس مکمل نہیں ہوتا تو ان صاحبان کو دوبارہ 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا کر دیں گے. ایک کنڈیشن اس کے اندر لگائی گئی ہے کہ وہ بندہ جو کہ اس کو ایڈیشنل چارج دیا جائے گا, ملنا تو PS کے گروپ کو ہی ہے, لیکن جو چیئرمین اوگرا کے پرماننٹ اپوائنٹمنٹ کے لیے وہ ایلیجیبل جو اس کا کرائٹیریا اس کو میٹ کر رہا ہو اس کو لگائیں گے, ویل اینڈ گڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سیکٹری پیٹرولیم ہے اور وہ DMD گروپ کا ہے, PS کا ہے, اس کو نہیں لگایا جائے گا. ظاہر سی بات ہے پھر معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہو جائیں گے. تو باقی جو ایسے سیکٹری صاحبان جو گریڈ 21 میں ہیں یا گریڈ 22 میں, مستقبل میں جب بھی چیئرمین اوگرا کا عہدہ خالی ہوگا تو ایک قانون کے ذریعے سے اس کے اندر ایک پروویژن ڈال دی گئی ہے کہ اس کو ذمہ داریاں دی جا سکیں گی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب تو نبیل احمد اوان صاحب کو یہ قانونی کور مل گیا ہے, خدا کے لیے انفورسمنٹ کیجیے. انڈسٹری کے بہت سے مسائل ہیں ان کو حل کیجیے. LPG کی قیمت کی جو اوپر جو ناجائز منافع خوری ہو رہی ہے خدا کے لیے اس کو روکیے. بٹی صاحب یہ جو بابوز ہیں نا ہمارے, یہ کوئی بھی سلاٹ چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ سلاٹ نکال لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نیپرا کا چیئرمین کون ہے؟ 21ویں اسکیل کا تھا وسیم اختر صاحب, ایڈیشنل سیکرٹری تھے پاور ڈویژن کے, ٹھیک ہے نا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں بھی تھوڑا سا انہوں نے سروسز اپنی میریٹوریس سروس جو ہے نا رینڈر کی ہوئی ہیں وہاں پہ انہوں نے. اور اب ان کا جو ایک پورا ایک جو بابوز ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جان تانوں تو سیدھے سیٹ کرنے ہیں تو دوسرے بابو واسطے بھی اسی جگہ بنا رہے ہیں. تو انہوں نے بابوز کے لیے جگہ بنا رہے ہیں. اور بابوز جو ہے نا اب ریگولیٹر جو ہے یہاں پہ ایک تو بڑا لوکریٹو ہوتا ہے, اور پھر پتہ ہے آپ کو جو سیکٹر ہے اس میں جو کمپنیز ہیں ان کے جو MDs ہیں اور پھر ان کے ساتھ ان کا لین دین اور ان کا انٹریکشن ہوگا تو وہاں سے جو بابوز ہیں وہ کیا کچھ نہیں کریں گے. تو یہ بابوز جو ہیں پاکستان میں یہ تمام مدر آف آل ہلز ہیں, مدر آف آل ہلز. بجائے اس کے کہ آپ نے ڈی ریگولیٹ کرنی ہے سیکٹرز کو, جو ہر چیز کو ڈی ریگولیٹ کریں, اور جو آپ کا ریگولیٹر ہے وہ طاقتور ہونا چاہیے, وہاں پہ بھی یہ اپنے بندے لا کے بڑھانا چاہتے ہیں. آپ کا یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ 3 ماہ کے لیے 90 دن کے لیے جو ہے ہم کسی بابو کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت. وائی ناٹ کہ جو اس وقت جو آلریڈی چیئرمین ہے اس کو کیوں نہ کہا جائے کہ جی آپ 3 مہینے کے لیے آپ کو ہم ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں, اور مین وائل یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا, آپ گھر چلے جائیے گا,
آپ کی جگہ آ جائے گا بندہ. تو یہ انہوں نے یہ ہے میلافائڈ جو ہے ٹینشن ہے اس میں, صرف انہوں نے اپنے بندوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ سینٹر سے جو بھی گورنمنٹ چلائی جا رہی ہے اب وہ جو ہے اس کے جو ڈویڈنڈز ہیں وہ بھٹی صاحب نہیں آ رہے. آپ یہ اگر دیکھا جائے تو الیکٹریسٹی بھی ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, اگر دیکھا جائے تو آئل اینڈ گیس سیکٹر بھی بیسیکلی ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں تو آنے والے دنوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پروونشل لیول پہ ریگولیٹر چلا جائے گا. وہ ہر جو پروونس ہے اپنا ریگولیٹر اپنا رکھ لے گا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نیپرا ہے نا, یہ تو سندھ والوں نے سیپرا بنا دیا ہوا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں ہمارے بابوز جو ہیں. انہوں نے اب جو کچھ منسٹریز ایسی ہیں جو ڈیوالو ہو چکی ہوئی ہیں اور ان وہاں پہ سیکٹری رہنے کے لیے انہوں نے منسٹری بنائی ہوئی ہے, اور وہ منسٹری کا کیا کام ہے, پیمز چلانا ہے. بالکل ٹھیک ہے, پیمز چلانا ہے, پولی کلینک چلانا ہے, تو وہ ایک ہیلتھ منسٹری بنا لی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن خاصا بڑی الارمنگ سچویشن ہے, اور اگین اسی ہیلتھ منسٹری کو صوبوں سے واپس لانے کی بات کی جا رہی ہے. نیچرل ریسورسز منرل کو صوبوں سے مرکز میں دوبارہ واپس لانے کی بات کی جا رہی ہے, اور اسی طرح NFC کے فارمولے پر بھی نظر ثانی کی بات کی جا رہی ہے. لیکن میں خیال سب آج ہمارا ٹائم کافی ہو گیا ہے پروگرام کا, تو جو NFC کے حوالے سے ہم نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کرنی ہے آپ سے, جو اس کی مجوزہ ترمیم ہے, اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, وفاقی حکومت کے پاس کیا آپشن ہے, اور یہ پیپلز پارٹی میں دیگر صوبے کیسے اس پر راضی ہوں گے, اس کے اوپر ہم کل کے شو میں بات کریں گے. تو ناظرین آج کے لیے اتنے ہی, ہمیں اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.